وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مالک لیل و نہار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار انا اعطیناک الکوثر کے حقدار سبحان الذی اسری کی رفتار وما ينطق عن الهوى کی گفتار انکا لعلی خلق عظیم کی شاہکار فطرت حضور محسن انسانیت مخزن عالمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے میاں السلام علیکم۔ جگہ تو آپ نے اچھی چنی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا ہماری طرف بھی دیکھیے، گناہ نہیں ہوگا، ان علماء کو دیکھیے گا تو ثواب ہوگا، اور اللہ نے اگر آپ کے دیکھنے میں خلوص دیکھا اور اسے قبول کر لیا تو جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ اس لیے علماء کو دیکھتے رہیے، تھوڑی دیر مجھ کو برداشت کر لیجیے۔ ابھی آپ نے ہندوستان کی ایک عظیم پیاری خوبصورت خوشگلو مد بھری آواز حضرت جابر اختر سراجی سے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں بھی کچھ پڑھنا جانتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنانا۔ دیکھیے اتنے خاموش ماحول میں بولنے کا عادی ہوں۔ پورے ملک ہند و نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان اور دیگر ممالک میں بن رہا ہوں۔ جب ہماری قوم سونے لگتی ہے تو میں اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگا کر اپنے نبی کا پیغام سناؤں، اور کیوں نہ سناؤں، میں اس غوث اعظم کا غلام ہوں جو قبرستان سے گزر جائیں تو مردہ پیچھے پیچھے لوٹ جائے۔ ارے زور سے بول یار، زور سے بول بول بول، آپ نہ بولو گے تو کب بولو؟ اللہ آپ سب کو زور سے بولنے کی توفیق عطا۔ بولیے کام سے سنا دوں، لیکن اگر ترنم میں سناؤں گا تو ہماری جماعت کا یہ ہیرا آؤٹ آف مارکیٹ ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تحت لفظ دو تیر سے ملکی حالات کے عوض میں سنا رہا۔ اب سننا آپ کو ہے کس انداز میں سنیے گا، جس انداز میں آپ سنیں گے انشاءاللہ آج میں اسی انداز میں تقریر کروں گا۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجمع کم ہے، میرا عقیدہ یہ بولتا ہے کہ کم ہوتا ہے وہی اہم ہوتا ہے، وہی صاحب دم ہوتا ہے، اسی پر غوث و خواجہ اور رضا کا کرم ہوتا۔ ذرا دور سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے گا۔ نقیب علیہ تجمل حسین صاحب، انہوں نے کہا قادری یہ کم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کم کہہ کر آپ میرے حوصلے کو پست مت کیجیے۔ ہم نے اسلام کی تاریخ دیکھی ہے، ہم 313 تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کا تاج پہنایا گیا تھا۔ ہم 72 تھے تو آج بھی زمانہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ اپنی
کمی کا قطعی احساس نہ کیجیے، میں جیسے 50 لاکھ کے مجمع میں بولتا ہوں انشاءاللہ اس مختصر سے مجمع میں بھی ویسے ہی بول کے چلا جاتا ہوں، لیکن 2-3 شعر سماعت کیجیے۔ اب جتنا اس شعر کا استقبال کریں گے آپ اسی انداز میں خطاب کروں گا۔ ستم سہنا، بھائی صاحب ذرا جلدی سے بیٹھ جائیے، بڑے میاں ذرا تھوڑا سا کرم کیجیے گا ادھر۔ ستم سہنا، ستم کو بھولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ زور سے بولیے، اب نہ بولیے گا تو کب بولیے گا؟ صرف آپ لاک ڈاؤن کے بعد گنگے ہو گئے ہیں، اتنا نہ آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ دہشت کی بنیاد پر گنگے ہو گئے، تو بھارت کے سیاسی جھڑپوں سے بہت سارے گیدڑوں نے آپ کو ہنکاری دی ہے اور آپ ابھی تک خاموش ہیں۔ آپ تو عالمی کچھار کے وہ شیر ہیں کہ جس دن گرج دیں گے بھارت کے سارے گیدڑ منہ چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے ذرا زور سے بولیے، زور سے۔ اب آواز پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی آواز اتنی بلند کرو کہ فولادی قوت کو تمہاری آواز کے سامنے چہل جانے پر مجبور ہونا پڑے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، چابندہ رکھے۔ میں اپنے مقدس علماء کے قلموں کی دھول کو چہرے کا غازہ ملتے ہوئے عریضہ پیش کر رہا ہوں، شعر سنا رہا ہوں، ذرا محبت سے آپ لوگ بھی سبحان اللہ بولیے۔ ستم سہنا، ستم کو بھولنا ہم کو بھی آتا ہے، کسی ظالم کے دل کو جیتنا ہم کو بھی آتا ہے۔ قسم ہے وقت کی مجبوریاں ہیں درمیان حائل، قسم ہے وقت کی مجبوریاں ہیں درمیان حائل، وگرنہ موت سے تو کھیلنا ہم کو بھی آتا ہے۔